اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری درس قرآن ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے جو پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی حرف پر زبر ہو تو اس کو ہم آ کی آواز سے پڑھیں گے، زیر ہو تو ای کی آواز سے پڑھیں گے، پیش ہو تو او کی آواز سے پڑھیں گے، زبر کے ساتھ الف آ جائے تو اس کو ہم آ کی آواز سے پڑھیں گے، اور زیر کے ساتھ یا آ جائے تو اس کو ہم ای کی آواز سے پڑھیں گے۔ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ اگر کسی حرف پہ زبر ہے تو آ کی آواز سے پڑھیں گے، زیر ہے تو ای کی آواز سے پڑھیں گے، اور پیش ہے تو او کی آواز سے پڑھیں گے۔ اگر زبر کے ساتھ الف آ جائے تو اس کو ہم آ کی آواز سے پڑھیں گے، اور اگر زیر کے ساتھ یا آ جائے تو اس کو ہم ای کی آواز سے پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ ہوم ورک کرتے ہوں گے، قرآن سے مراجعہ کرتے ہوں گے، اور قرآن کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ آج پڑھیں گے، ہم نے کیا پڑھا؟ اگر کسی حرف کے اوپر پیش ہے تو اس کو ہم او کی آواز سے پڑھتے تھے، ہندی کے اس او کی آواز سے پڑھتے تھے۔ لیکن اگر اسی پیش کے ساتھ واو ساکن آ جائے تو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو ہم او کی آواز سے کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں واو مدی، یعنی اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو کیا کہیں گے؟ اس کو ہم واو مدی۔ انشاءاللہ ہم جب تجوید کی کلاس پڑھائیں گے تو وہاں پہ یہ چیز آپ کو بہت کام آئے گی۔ تو واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو جائے تو اس کو ہم او کی آواز سے کھینچ کے پڑھیں گے۔ جیسے کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ یہ ہے فو۔ اگر ساتھ میں کیا ہو جائے؟ واو ہو جائے تو کیا پڑھیں گے؟ اس کو ہم فو۔ یہ کیا ہے؟ آسان، منہ۔ اگر ساتھ میں واو آ جائے تو کیا پڑھیں گے؟ اس کو ہم منہ۔ اوکے؟ اگر لام پہ پیش کیا پڑھیں گے؟ لو۔ اگر ساتھ میں واو آ جائے تو کیا پڑھیں گے ہم؟ لو۔ ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہو۔ اگر اس کے ساتھ واو ساکن آ جائے تو کیا پڑھیں گے؟ اس کو ہم ہو۔ تو آج کا فارمولہ یہ ہے کہ اگر پیش کے بعد واو ساکن آیا تو اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، او کی آواز سے، بڑا او کی آواز سے پڑھیں گے۔ یہاں ہم نے کچھ مثالیں لکھ رکھی ہیں، آپ ان مثالوں کو دیکھیے، انشاءاللہ بہت آسان ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ سو دو ری، یا کو نو، بو تو نی، قو لو بو، یا قو لو، نو جو مو، یو آ ذو، فو سو قا، قو رو نی، ضا لی مو نا، قا رو نا، یا مو تو، سا می دو نا، وو قو دو ہا، زا با حو ہا، فا شا ری بو نا، یا تا لا وا، مو نا، مو تا نا فی، سو نا۔ ایک چیز یہاں پہ دھیان رکھیے، قرآن مجید میں 6 حروف ایسے ہیں جہاں کے اوپر اس قاعدے کے خلاف پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے قاعدہ کیا بتایا؟ قاعدہ یہ بتایا کہ اگر پیش کے بعد واو آ جائے تو اس کو ہم او کی آواز سے کھینچ کے پڑھیں گے۔ لیکن جب قرآن مجید میں لکھا رہے اولی، یہاں کے اوپر واو سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اولی اور اولو یہ دونوں حروف کیا ہیں؟ یہاں کے اوپر واو سائلنٹ ہے، ہم اس کو اولی نہیں پڑھیں گے، اس کو اولی نہیں پڑھیں گے۔ اولی اور پھر کیا پڑھیں گے؟ اولو پڑھیں گے اور اولی پڑھیں گے۔ اسی طرح سے اولاتی، اولاتی، یہاں پہ ہم اگرچہ قاعدہ یہ ہے کہ اس کو پیش کے بعد واو ہے تو اس کو ہم او پڑھیں، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ یہ خلاف قاعدہ ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ اولاتی، واو کو سائلنٹ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے اولائکا، اولائکا، اولائکا میں اگرچہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس کو ہم اولائکا پڑھنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ خلاف قاعدہ ہے، یہاں پہ ہم اس کو واو سائلنٹ ہے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ اولائکا پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے سأریکم، سأریکم میں
یہاں بھی واو سائلنٹ ہے. کیسے پڑھیں گے؟ یہاں پڑھیں گے سأریکم، یعنی واو کو. تو یہ 5 جگہ سے 1 2 3 4 5، یہ 5 مقام پہ ایسا ہے جہاں کے اوپر ہم کیا کریں گے؟ جہاں کے اوپر ہم واو کے اس قاعدے کو جاری نہیں کریں گے. واو کو یہاں پر سائلنٹ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے اولی، اولو، اولاتی، اولئک، سأریکم. یہاں پہ دیکھیے میں لکھا ہے اولی، اولو، اولاتی، اولئک، سأریکم. یہ 5 جگہوں پر کیا ہے؟ اگرچہ پیش کے بعد واو ساکن ہے، لیکن یہاں پہ ہم اس کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے. آج ہمارا درس یہ جہاں مکمل ہوا ہے. یہاں تک انشاءاللہ اگر آپ نے تھوڑا ہوم ورک کیا ہے اور محنت کی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ قرآن کے بہت سارے الفاظ کو آپ اچھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. اگر میں کہوں کہ آپ 30% قرآن پڑھنا جان گئے ہیں تو برا نہیں ہوگا. آپ خود اپنا ایگزام لیجئے، قرآن کھولیے، پڑھیے. اسی بہانے قرآن کو دیکھیے. اس لیے قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، اور سننا بھی ثواب ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات قرآن پڑھنے کی اس ہماری مہم میں ہمارے ساتھ ہوں گے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے. ہمارے چینل کو ولایت ٹی وی کو سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے اور لائک کریں گے، اور اپنے بہترین مشوروں سے ہمیں کمنٹ میں ہمیں نوازیں گے تاکہ ہم اپنے کام میں بہتری لا سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.